حرم کے گود میں اس طرح بوتراب آئے نبی کے قلب پہ جیسے کہ الکتاب آئے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ قائم ٹی وی کینیڈا دیکھنے والے تمام ناظرین کو پروگرام عالم آن قائم سے آپ کے میزبان سجاد شاہ جی کی طرف سے السلام علیکم۔ ناظرین، پروردگار عالم نے انسان کو جو نعمتیں عطا کی ہیں اس میں سب سے بڑی نعمت اگر بلا شبہ کہا جائے تو وہ ہدایت ہے، اور اس ہدایت کے لیے اس نے انسان کے لیے باطنی اور ظاہری دونوں طرح سے انتظام کیا۔ باطنی عقل و شعور عطا کیا، اور ظاہری طور پہ انبیاء، ائمہ، اوصیاء، اولیاء بھیجے۔ یہ ایسی نعمت ہے جس کا انسان کبھی شکر ادا نہیں کر سکتا، اور یہ شخصیات سب سے بڑی دلیل ہیں پروردگار عالم کے وجود کی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کہ جو زمانے کے امام کو پہچانے بغیر مر جائے وہ گویا جاہلیت کی موت مرا۔ اس لیے زمانے کے امام کی معرفت بہت ضروری ہے۔ معرفت امام زمانہ کے اس اہم اور اس وقت کے میں سمجھتا ہوں کہ سب سے ضروری ترین موضوع پہ گفتگو کے لیے آج ہمارے لیے باعث افتخار ہے کہ ایک ایسی علمی شخصیت ہمارے ساتھ موجود ہیں کہ ان کے بارے میں اگر میں بتانا شروع کروں تو ہمارے کئی پروگرام جو ہیں وہ ان کے تعارف پہ چلے جائیں گے، صرف ان کے تعارف پر۔ میں ذکر کر رہا ہوں جناب علامہ غلام حسین اسدی صاحب کا۔ جناب غلام حسین اسدی صاحب، آپ کا تعلق سرگودا جلال پور سے ہے۔ آپ نے عربی میں فاضل کی ڈگری حاصل کری گورنمنٹ آف پاکستان سے۔ اس کے ساتھ ہی آپ مدرسہ محمدیہ کے طالب علم رہے، جہاں پہ پنجاب کے متعدد آج کے معروف علماء اور جید علماء جو ہیں وہ وہاں زیر تعلیم رہے، جناب محمد الیاس شاہ صاحب کے پاس۔ اور یہ نام علمی حلقوں میں اور مذہبی حلقوں میں کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے۔ اور جامعہ منتظر محمد حسن نجفی صاحب کی، وہاں سے ریاض حسین صاحب، حسین بخچاڑا صاحب، ایک طویل فہرست ہے ایسے نایاب چمکتے ہوئے ستاروں کی جو ملت تشیع کے آسمان پہ آج بھی جگمگا رہے ہیں۔ جناب غلام حسین اسدی صاحب، آپ نے اسلامیات میں ایم اے کیا، اس کے علاوہ آپ نے نجف سے بھی تعلیم حاصل کری۔ آپ دنیا بھر میں مجالس سے بھی خطاب کرتے ہیں، بین الاقوامی شہرت کے حامل ہیں۔ تمام ملت تشیع خواہ وہ کسی ملک سے ہو، آپ کے نام سے بخوبی واقف ہیں، بہت محبت کرتے ہیں آپ سے، بہت خوبصورت انداز میں خطابت کرتے ہیں، اور درس و تدریس کے شعبے سے وابستہ ہیں جامعہ علمیہ میں۔ اس کے ساتھ ساتھ سماجی کارکن بھی ہیں، مومنین کی، لوگوں کی، انسانیت کی فلاح و بہبود کے لیے سب سے آگے رہتے ہیں، اور کراچی میں جامع مسجد و امام بارگاہ یثرب کے پیش نماز بھی ہیں، اور امام جمعہ و جماعت بھی ہیں۔ ہمارے لیے بہت باعث افتخار ہے کہ آج ہم ان کے علم سے فیض حاصل کریں گے۔ آپ اپنے درس و تدریس میں شہید اول جناب محمد بن مکی کی کتاب لمع کی شرح بھی پڑھاتے ہیں، جس کی شرح شہید ثانی جناب زین الدین بن نور الدین نے لکھی تھی۔ آپ اپنے طالب علموں کو اس کا بھی علم دیتے ہیں، فقہ پڑھاتے ہیں۔ میں آپ کا استقبال کرتا ہوں پروگرام عالم آن قائم میں۔ السلام علیکم آغا۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ کیسی طبیعت ہے آغا؟ الحمدللہ، دعا ہے، شکر خدا ہے، ماشاء اللہ۔ اللہ آپ کو ماشاء اللہ، سلامت رہیں آغا، سلامت رہیں، بہت آواز ہے۔ اللہ علامہ ہمارے صاحب، آغا شاہ جی کو اور طول عمر عطا فرمائے، اور ماشاءاللہ بہت اچھے پروگرام دے رہے ہیں قائم ٹی وی کینیڈا سے۔ اللہ آپ کو اس میں مزید ترقی اور کمال عطا فرمائے۔ الہی آمین، الہی آمین۔ بہت شکریہ آقا، بہت شکریہ۔ شکر گزار ہیں کہ آپ نے ہمیں موقع فراہم کیا
کہ ہم آج آپ کے ساتھ جو ہیں ارے یہ ہماری خوش قسمتی آگا کہ آپ جیسے برگزیدہ عالم دین جو ہے، علماء دین جو ہے، وہ ہماری رہنمائی فرماتے ہیں. آپ کی دعائیں شامل حال ہیں. پروردگار آپ کو سلامت رکھے. دیر آخرت آیا جو ہے وہ ہمارے سروں پہ قائم رہے. الہی آمین. شکریہ. علامہ صاحب، آج کے اس پرآشوب دور میں، ویسے تو انسان ہمیشہ ہی پرآشوب دور سے گزرتا رہا ہے اور اپنے گزرنے والے ہر دور کو یہی کہتا رہا ہے کہ بڑا خراب زمانہ آ گیا، مگر آج واقعاً ایسا لگ رہا ہے کہ ہم تاریخ کے بہت برے دور سے گزر رہے ہیں، اور شاید وہ آخری دور جس کی نشانیاں میں بتائی گئی ہیں وہ شروع ہو چکا ہے. اس دور میں آپ کتنا ضروری سمجھتے ہیں کہ معرفت امام زمانہ ہونا بہت ضروری ہے؟ امام زمانہ قائم علیہ السلام، ان کی معرفت رکھنا. مسلمانوں کے تمام فرقے ان کے وجود پہ تو یقین رکھتے ہیں مگر مختلف انداز سے، لیکن ملت تشیع کے حوالے سے آپ کتنا ضروری سمجھتے ہیں؟ میں چاہتا ہوں سب سے پہلے آپ ہمارے بچوں کے لیے مختصر الفاظ میں امام کی تعریف بیان فرما دیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من مات ولم یعرف امام زمانے ہی مات میتۃ جاہلیہ. یہ سرور کائنات رحمت العالمین کا یہ ارشاد گرامی ہے. یہ اس پیغمبر کا فرمان ہے جس کے بارے خالق فرماتا ہے وما ینطق عن الہویٰ ان ہو الا وحی یوحیٰ. میرا حبیب وحی کے بغیر گفتگو نہیں کرتا، جو فرماتا ہے وہ وہی ہوا کرتی ہے. لہذا یہ پیغمبر کے وحی کے کلمات ہیں کہ جو اس دنیا سے چلا جائے، جس کا دنیا سے انتقال ہو جائے اور وقت کے امام کی معرفت حاصل نہ کرے، ان کو نہ پہچانے، ان کے حق کو نہ پہچانے، تو وہ جہالت کی موت جا رہا ہے، گمراہی کی موت جا رہا ہے. اللہ. تو آپ غور کریں، یہ امام زمانہ پاک پیغمبر کے آخری جانشین ہیں. بے شک سرور کائنات کا ارشاد گرامی ہے کہ یہ دین اسلام میرے آخری جانشین کے زمانے میں غلبہ حاصل کرے گا، جس کا نام میرا نام ہوگا، جس کی کنیت میری کنیت ہوگی. لہذا سرور کائنات کا ارشاد گرامی ہے کہ اس کی معرفت پوری عالم انسانیت کے لیے ضروری ہے. پیغمبر اسلام فرماتے ہیں من احب ان یلق اللہ فقد کامل ایمانہ وحسن اسلامہ فلیتولی حجت صاحب الزمان المنتظر. پیغمبر فرماتے ہیں من احب، جو یہ پسند کرتا ہے. اب اس میں پیغمبر اسلام نے فقط یہ نہیں کہا کہ مسلمان ہو، مومن ہو، نہیں، من احب، جو بھی یہ پسند کرتا ہے کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں پیش ہو. تو اب اللہ کی بارگاہ میں ہر ایک انسان دنیا میں پیدا ہوا ہے، اس نے پیش ہونا ہے قیامت کے دن. خواہ اس دنیا میں جس مذہب اور طریقے سے اس نے زندگی گزاری ہوگی، راہباریت کے لحاظ سے اس نے معرفت حاصل کی ہے راہبر کے حوالے سے یا نہیں، بہرحال اللہ کی بارگاہ میں وہ پیش ہوگا. تو پاک پیغمبر فرماتے ہیں جو یہ پسند کرتا ہے وہ اس حالت میں پیش ہو، اس کا ایمان بھی کامل، اس کا دین اسلام بھی پسندیدہ، تو فلیتولی حجت صاحب الزمان المنتظر. تو پھر اس کو چاہیے میرے آخری جانشین کی معرفت حاصل کرے، اس کی ولا اور محبت میں زندگی گزارے، اور اس کے ارشادات فرامین کی روشنی میں زندگی گزارے. تو پاک پیغمبر نے یہ فیصلہ کر دیا ہے، یہ ہمارے بچوں کے لیے ضروری ہے کہ اس وقت یہ ہمارے موجودہ دور کے سید و سردار ہیں. 11ویں امام کی شہادت کے بعد سے لے کر قیامت تک کے لیے اب یہی حجت خدا ہیں، یہی ولی زمانہ ہیں. انہی کے صدقے میں کائنات کا نظام چل رہا ہے. 1,24,000 انبیاء کے کمالات معجزات کے وارث ہیں، 11 اماموں کے جمال اور کمال کے وارث ہیں. سورہ ہود کے اندر ارشاد ہوتا ہے، سورہ ہود کے اندر ارشاد ہوتا ہے بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مؤمنین. اللہ کا بقیہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے اگر تم واقعی صاحبان ایمان ہو. اب اس آیت کی تفسیر جو
علماء نے کی ہے وہ یہی ہے کہ بقیت اللہ یہ امام زمانہ کا خاص لقب ہے۔ صحیح، امام بالکل صحیح۔ زمانہ اللہ کے بقیہ ہیں، جو ہے انبیاء کے بقیہ ہیں، 11 اماموں کے جمال اور کمال کا بقیہ وہی ہیں، وہ اس کے وارث ہیں۔ بے شک، 11 بے شک۔ اماموں کے 1,24,000 کے مشن کے، چنانچہ ہمارے 5ویں امام امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں محمد محمد۔ آخری حجت ظہور فرمائیں گے تو خانہ کعبہ کی دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر جب کہ 313 افراد آپ کے ہمراہ ہوں گے، سب سے پہلے جس آیت کی تلاوت کریں گے وہ یہی سورہ ہود کی آیت ہے، بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مؤمنین، کہ اللہ کا بقیہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے اگر تم واقعی صاحبان ایمان ہو۔ تو آپ غور کر رہی ہیں، کیا تو اس بہترین کے دلیل بعد موجود ہے امام زمانہ پہ۔ ہر ایک یا بقیت اللہ فی الارض کہہ کر آپ کو سلام کرے گا۔ تو جب ظہور کے بعد ہیں جی ان کے معرفت ہمارے لیے اور بھی ضروری ہو جائے گی، لہذا ضروری ہے اس موجودہ دور میں، اس غیبت کبریٰ کے دور میں ہمیں چاہیے کہ ہم ان کی معرفت حاصل کریں، ہم ان کے حق کو پہچانیں، کیونکہ ان کے صدقے اللہ ہمیں رزق دے رہا ہے، ہمیں زندگی دے رہا ہے، ہمیں عافیت اور سلامتی کا رزق دے رہا ہے۔ بے شک، بے شک۔ لہذا امام زمانہ کی معرفت کیوں ضروری ہے؟ یہ جو پاک پیغمبر کا فرمان ہے، جو دنیا سے بغیر معرفت امام کے چلا جائے وہ جہالت کی موت مر رہا ہے۔ اس کا فلسفہ کیا ہے؟ اس دنیا میں ہم رہتے ہیں، اس دنیا کی خوشیوں میں ہم شریک ہوتے ہیں، غمیاں ہوتی ہیں، محفل میلاد میں ہم شرکت کرتے ہیں۔ اگر ہم کسی کا نام نہ جانتے ہوں، کسی کو پہچانتے نہ ہوں، تو اتنا اظہار محبت نہیں ہوتا جتنا کہ پہچاننے کے بعد ہوتا ہے۔ درست ہے۔ اتنا تعزیت ہم نہیں کرتے، یعنی کسی کے مجلس میں اگر شرکت، جتنا کہ پہچاننے کے بعد ہیں جی تعزیت کا اظہار کیا جاتا ہے۔ تو یہ انسان کی عقل و شعور کا فیصلہ ہے کہ وہ ہر انسان کو جاننا چاہتا ہے، پہچاننا چاہتا ہے۔ تو جو یہ امام زمانہ جس کے صدقے میں ہم دنیا میں زندگی گزار رہی ہیں، سورج طلوع ہو رہا ہے، غروب ہو رہا ہے، دن رات میں تغیر تبدل ہے، تو یہ ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم ان کی معرفت حاصل کریں، اور ہمیں معرفت قرآن کی روشنی میں حاصل کرنی ہے۔ یہ قرآن کلام حق ہے، کلام نور ہے، اس پر پورے عالم اسلام کا تو اتفاق ہے کہ یہ اللہ کی کلام ہے، یہ اللہ کا پاک کلام ہے۔ لہذا اس کے اندر جو امام زمانہ کے حوالے سے گفتگو ہوئی ہے، جو پروردگار نے صورتیں نازل کی ہیں، آیات نازل کی ہیں، ہمیں اس قرآن کی روشنی میں امام زمانہ کو جی سمجھنا ہے، جاننا ہے۔ اور کریں، قرآن میں ایک آیت ہے، حل ینظرون، کیا یہ انتظار کر رہے ہیں ان تأتی الملائکہ، ان پر ملائکہ آئیں، یا تیرے رب کی بعض نشانی آئے۔ ارشاد ہوتا ہے نہ ملائکہ آئیں گے نہ تیرا رب آئے گا، یاتی بعض آیت، تیرے رب کی بعض نشانی آئے گی۔ یہاں اب اس قرآن کے اندر یہ کلمہ یاتی استعمال ہوا ہے۔ عربی گرامر کے لحاظ سے اس کی کیا فصاحت و بلاغت ہے؟ یہاں قرآن کی آیت مراد نہیں ہے، اس لیے کہ قرآن کے نزول کے لیے یا کلمہ انزلہ استعمال ہوا ہے یا کلمہ نزلہ استعمال ہوا ہے۔ یہ یاتی فعل مضارع بتا رہا ہے کہ اس سے ایک عظیم الشان شخصیت کا ظہور مراد ہے، کہ جب وہ تشریف لائیں گے اور اس وقت اگر ان کو کوئی دیکھ کر ایمان لانا چاہے گا تو اس کو کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ اس لیے ضروری ہے اس غیبت کبریٰ کے دور میں ہمیں ان کی معرفت حاصل کریں، ہم ان کو پہچانیں اور ان کا ہر محفل اور مجلس میں ذکر کیا جائے۔ بالکل قرآن کے اندر اور مقامات میں، مثلا سورہ مومنون کے اندر امام کی معرفت کس قدر ضروری ہے آپ غور کریں۔ یہ سورہ مومنون کی آیت ہے، حتی
حتی اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون لعلی اعمل صالحا فیما ترکت کلا، جب ان میں سے کسی ایک پر موت آتی ہے تو یہاں بھی پروردگار نے یہ قید نہیں کہ مسلمان ہو یا مومن ہو، نہیں، جب بھی ان میں سے کسی ایک پر، ہاں وہ یہودی ہے، عیسائی ہے، ہندو ہے، سکھ ہے، جی مسلمان ہے، ٹھیک، تو تمنا کرتا ہے پروردگار ہمیں دوبارہ زندگی عطا فرمائے تاکہ ہم اس عمل صالح کو انجام دیں جس کو ہم چھوڑ کر آ رہے ہیں۔ کیا کہ ارشاد پروردگار ہوگا اب مہلت ختم ہو گئی، فرصت ختم ہو گئی، اب اتمام حجت ہو چکا، یہ تیری زبان پہ جو کلمہ جاری ہوا ہے یہ آخرت کے عذاب کی وجہ سے جاری ہوا ہے۔ تو آپ غور کریں، اب وہ عمل صالح کیا ہے، اس سے مراد ہے جس کی انسان تمنا کرے گا۔ ہر انسان جو دنیا سے جانے والا ہے، تو تفسیر عیاشی کے اندر امام جعفر صادق علیہ السلام سے پوچھا گیا، محمد محمد فرزند رسول کیا اس سے مراد نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، خمس و زکوٰۃ ہیں؟ فرماتے ہیں یہ بہترین عمل ہیں لیکن عمل صالح نہیں۔ تو پھر سوال کرنے والے نے پوچھا فرزند رسول آپ خود بیان کریں، اس عمل صالح سے کیا مراد ہے جس کی انسان آخری لمحات میں تمنا کرتا ہے؟ فرمایا اس سے مراد وقت کے امام کی معرفت ہے۔ سبحان اللہ، اپنے اس قدر اہمیت رکھتی ہے وقت کے امام کی معرفت کے، انسان آخری لمحات میں بھی تمنا کرے گا کہ پروردگار مجھے دوبارہ زندگی عطا فرما، اور اس کا فلسفہ واضح ہے، اس لیے تمنا کرے گا چونکہ قیامت کے دن ہر انسان نے اپنے پیشوا کے ساتھ، رہنما کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں قیامت دن پیش ہونا ہے۔ سورہ بنی اسرائیل میں کیا ہوتا ہے، یوم ندعو کل اناس بامامہم، اس دن کو یاد کرو جس دن ہر انسان کو اس کے پیشوا، اس کے رہنما امام کے ساتھ بلائیں گے۔ تو اس لیے ہم جو ہیں پوری عالم انسانیت سے یہی التجا کرتے ہیں کہ ان کو چاہیے کہ وقت کے ہادی کو، رہنما کو پہچانیں، اس لیے کہ قیامت کے دن اپنے رہنما اور پیشوا کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے۔ بے شک بے شک، بالکل، بہت خوب آگا، بہت خوب، واہ، یعنی امام کی معرفت عمل صالح ہے، سبحان اللہ، بہت خوب۔ علامہ صاحب یہ بھی روشنی ڈالیے گا، امام کے ظہور کے لیے جو نشانیاں بتائی گئی ہیں، کیا آپ کو لگتا ہے کہ وہ ہونا شروع ہو گئی ہیں یا ابھی مزید ان میں وقت ہے؟ آپ زمانے کو اتنا پراشوب دیکھ رہے ہیں، کیونکہ آپ کا پوری دنیا میں جانا ہوتا ہے مجالس کے سلسلے میں، آپ ہر طرح کے لوگوں سے آپ کی ملاقات ہے، جن میں ظاہر آپ کو غیر مسلمین بھی ملتے ہوں گے، اور آپ کو ہر طرح کے عوام الناس پوری دنیا سے آپ کو دکھائی دے رہی ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ؟ ماشاءاللہ، بہت اچھا سوال آپ نے کیا ہے، ماشاءاللہ، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ اس میں کوئی شک نہیں، بہت سی جو علامات ہیں وہ ظاہر ہو چکی ہیں۔ مثال کے طور پہ یہ بات واضح ہے، اب انٹرنیٹ کا دور ہے، میڈیا کا دور ہے، اس یہ سبب بھی ہے، اور لوگ جو ہیں ابھی تک قرآن پر عمل نہیں کر رہے، قرآن کی تعلیمات سے غافل ہو گئے ہیں، فحاشی عام ہو گئی ہے۔ یہ فحاشی کا عام ہونا، یہ گمراہی کا عام ہونا، یہ ظلم کا عام ہونا، یہ اس بات کی دلیل ہے چونکہ یہ پیغمبر اسلام کا فرمان ہے کہ میرے آخری جانشین کا ظہور اس وقت ہوگا جب یہ دنیا ظلم و جور سے بھر جائے گی، تو اس وقت وہ عدل و انصاف سے اس کو بھر دیں گے۔ لہذا یہ فحاشی ہم دیکھ رہے ہیں، یہ بے حیائی، یہ خواتین کا اب پردے کا وہ خیال نہیں کرتی، پردے کو اہمیت وہ نہیں دیتی جس کا قرآن کے اندر ذکر ہے، معصوم کے فرمان کے اندر ذکر ہے۔ تو یہ علامات ہیں، لیکن جو حتمی علامت ہے وہ یہی ہے کہ جمعے کا دن ہوگا، صبح کا وقت ہوگا، روز عاشورہ ہوگا، یہ اٹھنتے کا ہے، یعنی یہ علامتیں ضروری ہیں کہ حضرت کا جب ظہور ہوگا تو یہ وقت بھی مد نظر ہوگا، صبح کا وقت،
اور دن بھی جمعے کا ہوگا اور پھر دن روزے عاشورہ ہوگا. تو یہ اب ان قریب وہ وقت آنے والا ہے، اس لیے کہ ظلم جور بڑھتا جا رہا ہے. ہم مختلف جگہوں پہ جاتے ہیں جی، غیر مسلم بھی، ٹھیک ہے نا جی، وہ بھی اس لحاظ سے اب وہ خیال نہیں کرتے، ٹھیک ہے نا. جو قرآن کا حکم ہے، جو اسلام کو اس وقت موجودہ دور میں مذہب اسلام ہے، یہ اللہ کا پسندیدہ دین ہے. قرآن میں کیا ہوتا ہے؟ ان الدین عند اللہ الاسلام. لیکن لوگ اس سے غافل ہیں، منحرف ہیں، ابھی تک وہ اسلام کو نہیں فالو کر رہے، یہ غیر مسلم، اور اپنے وہ خواہش نفس کی پیروی کرتے جا رہے ہیں. اس وجہ سے ظلم بڑھتا جا رہا ہے. یہ وہاں ہم دیکھتے ہیں کہ علانیہ فسق و فجور ہو رہا ہے، شراب علانیہ وہ پی رہے ہیں، علانیہ وہ خنزیر کا گوشت کھا رہے ہیں جی. ہم فلائٹ میں سفر کرتے ہیں تو اس کے اندر بھی جی بائی ایئر سفر ہوتا ہے تو ہوائی جہاز کے اندر بھی وہ علانیہ ہندو ہوں یا یہ غیر مسلم ہوں، انگریز ہوں، یہ بھی رہے ہوتے ہیں. ان کو اس کے بارے میں ابھی تک جو ہے اس کا خیال نہیں کرتے کہ یہ حرام ہے، یہ نقصان دہ چیز ہے. تو بہر اس لحاظ سے پھر وہ وہاں فحاشی بھی زیادہ ہے، ٹھیک ہے نا جی، بے حیائی بھی زیادہ ہے. لہذا یہ اس بارے میں آپ مسلمانوں کی ذمہ داری اور خاص کر مسلم علماء کی ذمہ داری کتنی سمجھتے ہیں کہ وہ ان لوگوں کے لیے بھی کچھ ایسے پیغامات دیا کریں جو دائرہ اسلام میں داخل نہیں ہیں؟ جی جی ماشاءاللہ، آپ کی دعا سے میں آپ کو بتاؤں کہ وہاں تبلیغات تو ہو رہی ہیں، وہاں چونکہ اذا خانے ہیں اور اذا خانے ماشاءاللہ آہستہ آہستہ بڑھتے جا رہے ہیں ماشاءاللہ. ہاں، یعنی عزاداری ہو رہی ہے، لیکن عزاداری کا جو اصل فلسفہ ہے نا، اس کی طرف ابھی تک ہم متوجہ نہیں ہوئے. فلسفہ عزاداری خود سید الشہداء نے جب مدینے سے سفر شروع کیا تو حضرت نے واضح کر دیا کہ امر بالمعروف کے لیے جا رہا ہوں، نہیں انل منکر کے لیے جا رہا ہوں. بالکل صحیح. یہ جو فریضہ امر بالمعروف نہیں انل منکر ہے، قرآن کے اندر اس کا بہت سی صورتوں کے اندر تذکرہ ہے. سورہ آل عمران میں ہوتا ہے وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ. چاہیے کہ تم میں سے ایک گروہ ایسا ہو جو لوگوں کو خیر کی طرف دعوت دے، امر بالمعروف کریں، نہیں عن المنکر کریں. ابھی لوگ اس کی طرف متوجہ نہیں ہے. ہمارے جو واعظین ہیں، مقررین ہیں، خطباء ہیں جی، ان کی زیادہ تر کوشش یہ ہوتی ہے کہ نہیں لوگ خوش ہو جائیں، لوگوں کو خوش کرنا مقصد ان کا ہوتا ہے. نہیں، یہ بہت بڑا اشتباہ ہے. ہمیں اللہ کو خوش کرنا ہے، ہمیں پیغمبر اسلام کو خوش کرنا ہے، ہمیں امام زمانہ کو خوش کرنا ہے. ان کے مشن کے لیے ہمیں محنت کرنی ہے، ہمیں جو ہے امر بالمعروف کرنا ہے، نہیں عن المنکر کرنا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اگر امر بالمعروف نہیں عن المنکر کا فریضہ انجام دیا جائے جو شرائط ہیں، تو انشاءاللہ اس انسانی معاشرے کی اصلاح ہو سکتی ہے، یہ اچھائی کی طرف آئے گا. اور یہ ایسا فریضہ ہے جس کے بارے معصوم فرماتے ہیں چونکہ اس سے انسانی معاشرے کی اصلاح ہوتی ہے، لہذا معصوم فرماتے ہیں جو یہ فریضہ انجام دیتا ہے خود بھی اچھے عمل انجام دیتا ہے، لوگوں کو بھی اچھے عمل کی طرف رغبت دلاتا ہے، خود بھی سچ بولتا ہے، دیانتداری زندگی گزارتا ہے، لوگوں کو بھی اس کی طرف متوجہ کرتا ہے، خود بھی نافرمانی سے بچتا ہے، کفران نعمت سے، اور لوگوں کو بھی اس سے نفرت دلاتا ہے، ٹھیک ہے نا جی، لوگوں کو بھی اس سے بچنے کی تبلیغ کرتا ہے، تو پروردگار عالم اس کی زندگی میں بھی اضافہ کرتا ہے اور اس کے رزق میں بھی وسعت اور برکت عطا کر دیتا ہے. کیا کہنا، واہ 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 واہ، بہت خوب بہت خوب بہت خوبصورت آپ نے آغا ہمیں اس وقت اپنے علم سے فیضیاب کیا ہے اور ہماری رہنمائی فرمائی ہے. یعنی ہمارے ناظرین کے لیے یہ گفتگو بہت ہی مشعل راہ ثابت ہوگی اور امام زمانہ کی معرفت میں اضافے کا باعث بنے گی. یقیناً مجھے پورا یقین ہے. موضوع بہت وسیع ہے ناظرین، اس موضوع پہ مزید گفتگو رہے گی آغا کے ساتھ. فی الحال پروگرام عالم آن قائم سے اپنے میزبان سجاد شاہ جی کو دیجیے اجازت. دیکھتے رہیے قائم ٹی وی کینیڈا، کیونکہ قائم سے ہے زندگی. خدا حافظ.